نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں، ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ نصیب کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ میرے بندوں کو وہ اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح وہ عام دنوں میں کرتا ہے، تاکہ میرے بندے اس مہینے میں مجھے راضی کر کے جنت الفردوس اپنے لیے حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آ کر اکٹھے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک
اللہ کی کثرت سے عبادت کرنے والا تھا، اور دوسرا اس سے کم عبادت کرتا تھا۔ جو زیادہ عبادت کرتا تھا تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے شہادت کی موت نصیب ہو گئی، وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو آدمی تھا 1 سال تک مزید زندہ رہا اس کے بعد، اور بالآخر اسے بھی طبی موت آ گئی، وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا، اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ دونوں آدمی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اچانک جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک آدمی باہر نکلتا ہے، اور ان 2 آدمیوں میں سے اسے پہلے جنت میں لے جاتا ہے جو بعد میں فوت ہوا، اور تبھی موت اسے آئی، اور عبادت بھی کم کیا کرتا تھا، اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت کا پھر دروازہ کھلتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے، اور مجھے کہتا ہے تم واپس چلے جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا۔ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ خواب صبح صحابہ کو سنایا، لوگوں کو سنایا، سب نے تعجب کا اظہار کیا کہ وہ آدمی جو بعد میں فوت ہوا اور شہید بھی نہیں ہوا، عبادت بھی کم کیا کرتا تھا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور وہ آدمی جو عبادت بہت کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہادت کے مرتبے پر بھی فائز ہوا، وہ جنت میں بعد میں گیا۔ حیران ہو رہے ہیں صحابہ، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ پھر خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ آپ کو بھی یہ خواب سنایا گیا، حیرانگی کا اظہار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سن کر فرماتے ہیں وَأَدْرَكَ رمضان فَصَامَ، اور تم حیران ہو رہے ہو، اس آدمی نے جو بعد میں فوت ہوا اس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھے۔ وَصَلَّى قَضَا وَقَضَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور سال میں اتنی رکعت نماز اس نے پڑھی۔ قالوا بلا، انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، ان دونوں کے درجات میں اتنا فرق ہے جتنا کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فرق ہے۔ اندازہ کریں اس حدیث پر، صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے۔ دونوں آدمیوں میں سے ایک شہید ہوا، عبادت بھی زیادہ کیا کرتا تھا، اور دوسرا آدمی عبادت اس سے کم کیا کرتا تھا، شہید بھی نہیں ہوا، تبھی موت اسے آئی۔ وہ جنت میں پہلے اس لیے چلا گیا کہ اس نے رمضان کا مہینہ اس سے زیادہ پایا، 1 مہینہ زیادہ پایا، اور اس نے روزے رکھے اور پورا سال نمازیں ادا کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اسے جنت پہلے عطا کر دی۔ اس سے اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ رمضان یہ ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں یہ مہینہ کر رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں، سب سے بڑی اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں عام دنوں کی نسبت ہم نے قرآن زیادہ پڑھنا ہے، قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ
پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن مکمل کرتے ہیں تو اس مہینے میں ایک مہینے میں پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تہیہ کریں، وعدہ کریں کہ ہم نے اس مہینے میں پورا قرآن کم از کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 29 دن یا 30 دن ہوں گے، ایک سپارہ، اور کچھ ہر 5 نمازیں ہیں، ہر فرض نماز کے بعد یہ طے کر لیں میں نے اتنے صفحات پڑھنے ہیں۔ 5 نمازیں ہیں اور کسی نماز میں زیادہ صفحات پڑھ لیں تو آپ 5، 10، 15 منٹ ہر نماز کے بعد قرآن کو دیں گے تو یقیناً آپ ایک سپارہ روز مکمل کریں گے۔ کم از کم پتہ تو چلنا چاہیے کہ اللہ اس قرآن میں کہتا کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کی وجہ سے ہر روز اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ 29 دن یا 30 دن مسلسل اللہ تعالیٰ ہر روز افطاری کے وقت اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ مگر کسے آزاد کرے گا؟ جو روزہ رکھے گا۔ کسے آزاد کرے گا؟ جو قرآن پڑھے گا۔ کسے آزاد کرے گا؟ جو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے، انہیں پروٹوکول دیتا ہے۔ جیسے کسی ملک کا صدر ہمارے ملک میں آئے، جس علاقے سے اس نے گزرنا ہو وہاں صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز کو ترتیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے مہمان کی عزت کے لیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، جب یہ مہینہ آتا ہے رمضان کا مہینہ، اللہ رب العزت شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بندے اس مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، شیطان ان کو گمراہ نہ کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور رمضان ختم ہوتے ہی مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں۔ شیطان کے اثرات جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر ہم دوبارہ اسی ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ حضرات، یہ رمضان اس لیے آتا ہے کہ متقی بنانے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ آپ روزے رکھتے رہیں اور پھر عید والے دن ہی فرضی نماز ہی نہ پڑھیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْ فِيهَا باب، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑا جاتا۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور میرے بندو اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اور میں نے تو اس کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، اور میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور ایسے اعمال کرو کہ جنت تمہارے مقدر میں اللہ رکھتے۔ اور پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور نیکیوں کا موسم بہار آیا ہے، اب نیکیاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، راتوں کو قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، صدقات و خیرات عام دنوں کی نسبت اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اور جو ہے شیطان کو بھی جکڑ دیا گیا ہے، اب گناہوں سے باز آ جا، اب لوگوں کا فائدہ سوچ، لوگوں کی خیر خواہی کر۔
اور میرے بھائیوں جو کاروبار سے وابستہ لوگ ہیں اور خاص طور پر جو بنیادی ضروریات کی چیزیں بیچنے والے ہیں، اس مہینے میں یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنا 50% مارجن جو ہے نہیں رکھنا۔ ہم جو ایک چیز سے منافع 10 روپے لیتے رہے ہیں پورا سال، اس مہینے میں ہم نے 5 روپے منافع لینا ہے۔ اور یہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر آپ اس مہینے میں یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے 50% اللہ کی رضا کے لیے عوام کو آسانیاں پیدا کرنی ہے، ان کے لیے آسانیاں کرنی ہے، 50% منافع میں نے چھوڑنا ہے، اللہ کے لیے چھوڑنا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پورے 11 مہینے میں جو 50 فرض کریں آپ ایک مہینے میں 1,00,000 روپیہ کمائی کرتے ہیں، اس مہینے میں 50,000 کمائی کریں، 11 مہینوں میں اللہ لاکھوں روپے آپ کو لوٹا دے گا۔ تہیہ تو کریں اللہ کے لیے، عوام کے لیے کچھ تو سوچیں۔ اور ہر شخص، ہر دکاندار، ہر کاروباری میرے اس پیغام کو عام لوگوں تک پہنچائے، کاروباری لوگوں تک پہنچائے اس مہینے میں۔ اور عیسائی جو ہیں وہ جب کرسمس آتا ہے یا ان کے تہوار آتے ہیں تو 50% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، تو کیا ہم اس مہینے کے اندر 50% زیادہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں؟ آپ صدقات و خیرات کم کر دیں۔ جو صدقات و خیرات ایک آدمی لاکھوں روپیہ لوگوں سے وصول کرتا ہے اور 10 دیگیں دے دیتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ رمضان ایک مہینہ 11 مہینے کمائی کریں، ایک مہینے میں تھوڑی سی کم کمائی کر لیں، لوگوں کو سہولت دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جیسے بیت اللہ کی پہلے رونقیں تھیں، اللہ ان رونقوں کو دوبارہ بحال کر دے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ ہماری عبادت خانے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور وہاں پر نمازیوں کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو اعمال کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے اہم عمل جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ گنتی کو اور دنوں میں پورا کر لے، اس کے لیے آسانی ہے، اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور جب وہ تندرست ہو جائے تو بعد میں روزے رکھ لے۔ رمضان المبارک کی روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کو تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو روزہ رکھتا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر لیا ہے اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اندازہ کریں اس ایک مہینے میں پورے 11 مہینوں کی اللہ رب العزت صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابن آدم کا ہر نیک عمل کئی گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر، حتیٰ کہ 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔
قال اللہ عز وجل الا الصوم، اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے فإنہ لی وأنا أجزی بہ، جو صرف روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی اسے ادا کروں گا۔ روزہ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہ بھی چلے، کم از کم اس شخص کو پتہ چلتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کو بتا کر جاتے ہیں، اسی طرح اور بھی دیگر اعمال ہیں، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر بھی میں ہی اسے عطا کروں۔ یہ فرشتہ عطا نہیں کر سکتا، فرشتہ لکھ نہیں سکتا کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کو اجر میں نے کتنا لکھنا ہے، اس کا اللہ رب العزت ہی اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ دیکھیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو دروازہ ہے وہ اللہ نے خاص طور پر روزے داروں کے لیے بنایا ہے، خصوصی پروٹوکول انہیں عطا کیا جائے گا، جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور قیامت والے دن جب ہر کسی کو شفاعت کی ضرورت ہوگی، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے سارا دن بھوکا رکھا، پیاسا رکھا اور بیوی سے دور رکھا، اس نے تیری رضا کی خاطر نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا اور نہ بیوی کے پاس گیا، اور تو اس کی میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ ساری رات یہ قرآن پڑھتا تھا، تراویح کی نماز میں بھی قرآن سنتا رہا، اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھتا رہا، اے اللہ میں نے اسے جگائے رکھا تو میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، چنانچہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سفارش کون کرتا ہے؟ جب اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ روزے کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، قرآن کے ساتھ اس مہینے میں تعلق مضبوط بنائیں، یہ قرآن اور یہ روزہ آپ کی شفاعت کریں گے، اور جب یہ شفاعت کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس بندے کو معاف نہ کرے، ان کی سفارش ان کے حق میں قبول نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو جو ہے اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر کسی بندے نے روزہ رکھا ہو اور روزے کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد میں الترغیب والترہیب میں روایت موجود ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم لہ بہا دخل الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے، وہ جنتی شخص ہے۔ روزہ اس نے رکھا اور روزے کی حالت میں ہی اسے موت آ گئی، وہ جنتی شخص ہے۔ اور جس نے صدقہ کیا اللہ کی رضا کی خاطر اور اسی وقت اس کا خاتمہ ہو گیا، داخل الجنہ، وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص، ایک بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی جنت میں لے جانے والے اعمال بتائیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، 5 وقت کی فرضی نماز ادا کرنی ہے، فرضی زکوٰۃ ادا فرضی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی میں یہی کچھ کروں گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر واپس جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لو۔ روزہ جو ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ سے کہتے ہیں
اے میرے صحابہ، آج تم میں سے کس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا تھا؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہتے ہیں میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا تھا۔ پھر آپ نے سوال کیا آج تم میں سے کس نے نفلی روزہ رکھا تھا؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ آج میں نے نفلی روزہ بھی رکھا تھا۔ پھر آپ نے سوال کیا آج تم میں سے کس نے ایک مریض کی تیمارداری کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر کہتے ہیں میں نے آج ایک مریض کی بھی تیمارداری کی۔ آپ نے پھر سوال کیا آج تم میں سے کس نے ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کی؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج میں نے ایک مسلمان کے بھی جنازے میں بھی شرکت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع هذه الخصال فی یوم فی رجل الا دخل الجنہ، یہ چار خصلتیں، چار چیزیں ایک دن میں جس آدمی میں جمع ہو جائیں وہ جنتی شخص ہے۔ یعنی جو نفلی روزہ رکھتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، مسلمان بھائی کی تیمارداری کرتا ہے، وہ جنتی شخص ہے۔ اور عورتوں کے لیے جنت میں جانا تو بہت ہی آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو عورت اذا صلت المرأۃ خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت بالہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے گی جنت میں داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے تو بڑا آسان ہے جنت حاصل کرنا، فرضی نماز ادا کرنی ہے، خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے والی عورت جو ہے جنت کے 8 دروازوں سے اسے آواز دی جائے گی، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم جنت میں جا سکتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کی انسان کو تلاش ہے، اور جنت میں محلات ہیں، ایسے ایسے محلات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ محلات ایسے ہیں جن کے بیرونی حصے سے اس کا اندرونی حصہ اور اندرونی حصے سے بیرونی حصہ صاف نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اس قدر نفیس اور عمدہ وہ محلات ہیں۔ ایک بدو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، وہ محلات اللہ کسے عطا کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے نفیس اور عمدہ محلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام، اللہ نے وہ اس کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلائے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، نرم گفتگو کرے، وَتَابَ الصِّيَامِ، اور کثرت سے روزے رکھے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں وہ محلات عطا کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو کثرت سے روزے رکھتا ہے۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، جو فرضی روزے رکھے گا انشاءاللہ اللہ اسے جنت الفردوس عطا کرے گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے نا اس کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔